چلو نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 171 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ دُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو یوں بلند کیا جیسا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ ان پر گرنے والا ہے۔ سو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ان احکام کو خوب یاد رکھو جو اس میں ذکر کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی شعار بن سکو۔ یہ اس واقعے کا اللہ کریم نے ذکر کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے وہ اللہ کے احکامات کی تختیاں لے کر واپس آئے، تو قوم جو تھی وہ بچڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ آپ ان پر غضبناک ہوئے، قوم نے معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا اور کہا کہ چلو طور پر جا کر رب کریم کے ساتھ جا کے معافی مانگو، جا کر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ کوہ طور پر گئے، وہاں پر وہ مر گئے، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر اکڑ گئے، کہنے لگے کہ ہم جب تک اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھیں اس وقت تک ہم موسیٰ تیرے رب پر یقین نہیں کریں جی۔ پھر زمین پر واپس جب آئے، پہاڑ سے نیچے آئے تو پیدر پہ نافرمانیاں کرتے رہے، تو اللہ کریم نے پھر پہاڑ کو ان پر ایسے کر کے نہ کھڑا کر دیا۔ بہت بڑا ایک پہاڑ جو تھا، پیچھے ان کے دریا تھا، اور کتب تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ آگے جو کی طرف سے ان کے بلند آگ جو ہے کھڑی کر دی گئی، آگے آگ، پیچھے پانی، اور اوپر اللہ کریم نے پہاڑ کو معلق کر دیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی گرے کہ ابھی گرے۔ تو اس حالت میں جب وہ گھبرا گئے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو گمان یہ ہوا کہ جیسے یہ ہم پر گرنے والا ہے۔ جب وہ گھبرا گئے تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کتاب جو ہم نے تم کو دی ہے نا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، جو احکامات تم کو دیے ہیں، جو ان پر جو ہے عمل درآمد کرو، ان پر اپنے اعمال کا دارومدار رکھو۔ تو انہوں نے پھر اللہ سے پختہ عہد کیا کہ ہم جیسے تو رب کریم کہے گا، جیسے تیرا یہ رسول ہمیں کہے گا، ویسے ہم کریں گے۔ اور اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے ساری کی ساری قوم جو تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی، جھک گئے۔ تو جب سجدہ ریز ہو گئے، اللہ سے معافی مانگی اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ کریم نے ان کو پھر معاف کر دی۔ یعنی کہ اتنا وہ غفور الرحیم ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ انسان کی کتنی غلطیاں ہیں اور کتنی بڑی غلطیاں ہیں، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ تو جب بھی کر لے بس توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آجا میری بارگاہ میں مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور یہ جو جس پر آزمائش پہ ہم نے 2 دن پہلے شاید گفتگو کی تھی، یہ جو آزمائش بھی ہوتی ہے نا، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں تنک لانی جی، اردو میں کہتے ہیں جھنجھوڑنا۔
کہ بندے کو یاد کرایا جاتا ہے کہ بندے خیال کر، کوئی طاقت ہے جس کو تو بھولا بیٹھا ہے. تو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، انسان کو یاد کرانے کے لیے رب کریم جو ہے وہ انسان پر آزمائش جو ہے وہ مسلط کرتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے. تو یہ جو پہاڑ کا سائبان بنانا تھا، کیونکہ وہ بڑے ہی کمال درجے کے نافرمان تھے، یعنی کہ نافرمانیوں میں جو کمال بنی اسرائیل کی قوم کو حاصل تھا وہ کسی اور امت کو، یا پھر ہم ان کے قریب قریب جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو اس قدر بھی رب کریم ان کے مطابق معاملہ کرتا. تو پہاڑ کا معلق کرنا بھی ان کو ڈرانا تھا اس بات سے کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر موت تمہارا مقدرہ، یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرے گا اور تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے. اور وہ اس اللہ کے اس امر سے وہ ڈر گئے اور فوراً توبہ کر لی. ان کو پتہ تھا وہ موت ہماری یقینی ہے اور معافی کے علاوہ کو ہمارا چارہ بھی نہیں ہے. بھلے انسان اضطراری حالت میں ہی کیوں معافی نہ مانگے، اپنی جان چھڑانے کے لیے کیوں نہ معافی مانگے، یہ چھوڑیں، بحث علیحدہ ہے. یہ کس حالت میں معافی مانگی؟ بھائی معافی تو مانگ لی نا، اپنے گناہ کا اقرار کر لینا اللہ کی بارگاہ میں اور معافی مانگ لینا، بس فقط رب کریم اتنا چاہتا ہے. آپ کے دل کے حال کو وہ جانتا ہے. یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو کہ میں اگر اوپر سے معافی مانگ رہا ہوں تو دنیا کو دکھانے کے لیے تو میں جتنا مرضی لمبا سجدہ کر لوں، لیکن وہ تو جانتا ہے کہ یہ سجدہ واقعی مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں جی کیا بات ہے جی بڑے لمبے سجدے کرتے ہیں سلیمی صاحب جی. وہ اندر کا حال جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو معافی مانگ لینا وہ بھی اس کی بارگاہ میں، یہ بہت بڑا عمل ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان اللہ کریم سے توبہ کر کے معافی مانگتا ہے نا، وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں معافی مانگتا. ایک تو یہ جو ہم اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں رب ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ تو ایک رواجن یا سمجھ لے کہ ہم کرتے ہیں کام. اصل معافی جو ہوتی ہے وہ انسان کی اور رب کی ہوتی، فقط انسان اور رب کی. جب توبہ انسان کرتا ہے نا پھر مجمع اکٹھا کر کے توبہ نہیں کرتا. کسی لمحے بھی کر لے، دن کو کر لے، رات کو کر لے، سفر میں کر لے، حجر میں کر لے، چلتے ہوئے کر لے، بیٹھے ہوئے کر لے، بس جب خیال آیا اسی وقت زبان بھی بے شک نہ ہلائے اور دل ہی میں کہہ لے مولا مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، تو وہ اس کو بھی سن لیتا ہے، وہ اس کی بھی سن لیتا ہے اور پھر وہ معاف بھی کر دیتا ہے. یہ بھی شرط ہے، وہ فقط سنتا نہیں ہے، وہ فقط سنتا، وہ معاف بھی کر دیتا ہے. اور گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ ہر ایک کو جب بھی مانگے وہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر وہ غفور رہتا ہی نہیں. یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. وہ سارے جہانوں سے بڑا ہے اور اس کا بڑا پن یہ ہے کہ جب چھوٹا اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر وہ بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو اللہ کہتا ہے تو نے یہ معافی مانگی نا مجھ سے، اچھا چل جا تو آ گیا میرے در پر، تیرے سارے معاف کر دیے. فقط یہ نہیں معاف کیا، تیرے سارے کے سارے معاف کر دیے. وہ اتنا لاجپال ہے، اتنا غفور الرحیم. تو اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، لیکن ان کو یہ کہا کہ اب یہ جو کتاب میں نے تم کو دی ہے نا، بس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر عمل کرو. مقصد یہ ہے کہ جو احکامات تم کو دیے جا رہے ہیں، جس بات سے روکا جا رہا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس پر عمل کرنے کا کہا جا رہا ہے اس پر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہو جاؤ. کتاب نازل کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. جو بھی کتاب اللہ کریم نے نازل کی نا، مقصود انسان کی تربیت ہے، مقصود انسان کی تربیت ہے کہ کیسے تو نے زندگی کو اپنی کو بہتر کرنا ہے، یا یوں کہیے کہ کیسے تو نے میرے پاس آنے کے اپنے آپ کو قابل کرنا ہے، مجھ کو راضی کیسے کرنا ہے، زندگی میں بہتری کیسے لانی ہے. اور پھر یہ کہ جیسے کل میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ کسی بھی کتاب کو، یہ تو تورات کا ذکر ہو رہا نا، کوئی بھی کتاب جب اللہ کریم نے نازل کی تو اگر فقط اس کی تلاوت کی جائے تو اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. کتاب کے نازل کرنے کا جو تقاضا ہے، جو اللہ کریم کی منشا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھے، میرے پیغام کو جانے کہ میں انسان سے بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں.
یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا، اسی لیے پیغمبر کہتے ہیں، پیغامبر کہتے ہیں اس شخص کو جو یہ پیغام لے کر آتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ اللہ کا، یا یوں کہیے کہ اللہ کی طرف سے لیٹر ہے جو ہمیں بھیجا گیا کسی اپنے نمائندے کے ذریعے کہ یہ میرے بندوں کو دے آؤ، یہ میری طرف سے ان کے لیے یہ لیٹر ہے، یہ نصیحت ہے۔ تو یہ جب تک ہم اس کو پڑھے نہ کہ اس میں لکھا کیا ہے، جی آپ ویسے کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا بیٹا اگر جرمن میں رہتا ہے، باہر کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، اور اس نے کوئی آپ کو خط لکھ دیا کسی اور زبان میں، یا کوئی سرٹیفکیٹ لکھ کے بھیج دیا انگلش زبان میں، تو آپ کو اگر انگلش نہیں آتی تو کیا کریں گے؟ بس چومیں گے اس کو، سینے سے لگائیں گے، میرے پتر دا خط ہے، یہی کرتے ہیں نا ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے، چٹھی آ جانی تو چوم چوم کے سینے پہ لگانی ہماری ماؤں نے، کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی۔ یہ عقیدت ہے جو ہم کرتے ہیں، قرآن کو چوما بھی، سینے سے بھی لگایا، مگر جب تک اس کی زبان سمجھ نہ آئے گی اس وقت تک حاصل کہ کہا کیا ہے اس نے یہی کہا ہو کہ میں نے آپ کے بینک میں 1 کروڑ روپیہ بھیجا ہے، تو ابا جی بس ہاتھ ہی چومتے رہیں تو وہ کروڑ ادھر پڑے کا پڑا رہا جو، اور ابا جی دعائی کی وجہ سے دنیا سے چلے جائیں، تو اس کا کچھ حاصل ہے؟ مثال دینے کا مطلب یہ ہے آپ کو آسان زبان میں کہ یہ تبھی حاصل ہمیں ہوگا کہ ہم اس کو سمجھے تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ یہ ہم یہ ٹوٹی پھوٹی جو کوشش کر رہے ہیں نا، کم از کم چلو کچھ نہ کچھ تو پلے پڑے گا نا، میرے پلے بھی پڑے گا، میں بیان کرتا ہوں میرے پلے پڑ جائے گا، آپ سنتے ہیں آپ کے پلے پڑ جائے گا، کچھ نہ کچھ یار 100 میں سے کچھ 0.001% صحیح کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا نا۔ یہ جو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا یہ نفع ہے ہمارا، یہ نفع ہے، اور یہی نفع ہے جو اگلے جہاں میں جا کر ہمیں فائدہ دے گا۔ تو کتاب پر جب پر اس کے معنی پر، اس کے مفہوم پر غور و فکر نہ کیا جائے اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر بدتر فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ قرآن پڑھا، قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن نماز قائم اس نے نہیں کی۔ جو بھی حکم قرآن نے دیا، جو بھی اللہ کریم نے کہا انسان کو، دیکھیں نا کتنی ہماری دلیری ہے کہ ساری کائناتوں کا بادشاہ ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے بندے نماز پڑھا کر، تو میں یہاں سے سنتا ہوں اور یہاں سے نکال دیتا ہوں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ میں نے کبھی اس راز کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ قاری صاحب روز تلاوت کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن ایمان سے بتائیے کیا ہم جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ جی اگر بندے کو کچھ نہ کچھ جو روٹین میں پڑھا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اگر انسان غور کرنا شروع کرے تو یار کچھ نہ کچھ انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا میں سن کیا رہا ہوں، یہ بولا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن تقاضا کرتا ہے اس بات کا، بلکہ رب کریم بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو جانا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے احکامات کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے بدتر فاسق ہی کوئی نہیں، گناہ گار ہی کوئی نہیں۔ تو فقط قرآن پڑھنا مقصود نہیں ہے، اس پر عمل کرنا مقصود ہے، اس پر عمل کرنا مقصود ہے۔ یہی بات اللہ کریم نے ان کو سمجھائی کہ اس کتاب کو اب مضبوطی سے پکڑ لو، اس مضبوطی سے، اور خوب یاد رکھو جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ میں لکھا، جو پیغام تم تک پہنچایا گیا، اس کو خوب یاد رکھو، کبھی اس کو بھلانا نہ، اس سبق کو کبھی اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تقوی شار بن جاؤ، میرے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ جتنے معنی بھی کرنے تتقون کے آپ کر سکتے، تو یہ تلقین کی جا رہی ہے، ایک اس کو پکڑ کے رکھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو بس تھام کے رکھو، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ اب یاد رکھو جو بات میں نے کی اس کو خوب یاد رکھو، بلاؤ نہ۔ یہی ایک طریقہ ہے تمہیں میرے عذاب سے بچنے کا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ۔ انسان کتاب کو بھی چھوڑ دے، رب کے کلام کو بھی چھوڑ دے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی شے، کوئی طاقت اس کو بچا سکے۔
پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور ان سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر ہو۔ تو یہ اللہ کریم اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں درجنوں حدیثیں مبارک ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن میں ان کو بیان نہیں کروں گا، مختصر آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی ان کی نسل کو پیدا کرنا تھا قیامت تک کے لیے ان کو نکالا، کس ارواح کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ان سب کو اللہ نے فرمایا کہ ان سب کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا، ان سب کو شاہد بنایا، اور پھر ان سے پوچھا الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے گواہی دی کہ کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا۔ اور اللہ سبب بیان کر رہا ہے یہ میں نے کیوں کیا، یہ اس لیے کیا کہ جب تم واپس پلٹ کر میری طرف آؤ نا تو تم انکار نہ کر سکو کہ ہم بے خبر تھے۔ اب ہم میں سے ہر ایک وہ روح جو دنیا میں آئی وہ اللہ کریم کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آئی ہے کہ مولا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اب اس میں ایک جو ہے نا اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہ وعدہ تو روح عالم ارواح میں ہم نے کیا، ہماری روح نے کیا ہوا، ہماری روح نے کیا ہوگا، مجھے تو خبر نہیں اس بات کی، جب میں پیدا ہوا تو مجھے تو وہ وعدہ یاد۔ اعتراض کیا جا سکتا ہے نا، ویلڈ بھی ہے اعتراض، بھائی روح نے ہزاروں سال پہلے وعدہ کیا، مان لیا رب تو ہے، جب میں دنیا میں آیا تو مجھے تو وہ وعدہ یاد نہیں ہے۔ لیکن یہ عذر بھی قیامت کے دن پیش اگر انسان کرنا چاہے تو رب قبول کیوں؟ کہ اللہ نے اس وعدے کو یاد کرانے کا بھی بندوبست کیا، فقط یہ نہیں کہ ایک دفعہ اقرار کیا اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، نہ، اللہ کریم نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں جو مبعوث کیے نا، وہ یہی تو وعدہ یاد کراتے رہے کہ وہ رب ہے تمہارا، ہر ایک کو یہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی زبان پر یہی کلمہ رہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق وہی تمہارا رب ہے۔ یہی تو کلمہ تھا جو رب کریم نے اور عالم ارواح میں لوگوں سے پوچھا اور نبیوں کے ذریعے ہر دور میں یاد کراتا رہا، اور قیامت تک کے لیے رب کریم نے یہ بندوبست کر رکھا ہے۔ اب نبی تو نہیں آئیں گے نا، لیکن نبیوں کے وارثین جو ہیں علماء کرام جن کو کہا جاتا ہے، علماء حق جو ہیں، کیا یہی سبق انسان کو نہیں پڑھا رہے؟ اسی رب کی یاد نہیں دلا رہے کہ تم نے ایک وعدہ کیا تھا؟ اب قرآن میں اللہ نے مذکور کر دیا، اب قیامت تک کے لیے یہ مضمون جو ہے قرآن میں لکھا جا چکا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تم یہ وعدہ کر کے آئے تھے اللہ کریم کے ساتھ کہ تو ہی ہمارا رب ہے، آج کیسے انکار کرتے؟ تو اب قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ وعدہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ بندے یاد تو کر، تو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ تیرے سوا کوئی اور میرا رب نہیں ہے، تو اب کیوں بھولا بیٹھا ہے؟ تو اگر دنیا میں انسان اس بات کو مان لے، دنیا میں انسان اس بات کو، اس مضمون کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد کہ رب کریم کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے سوا تیرا کوئی اور رب نہیں ہے، تو اگر بندہ یہ سن کر آج اقرار دوبارہ کر لے کہ ہاں مولا میں بھول گیا تھا، واقعی تیرے سوا کوئی میرا رب نہیں ہے، تو پھر وہ قیامت والے دن کے معاملے سے انسان کی جان چھوٹ جائے گی، ورنہ جواب تو وہاں مانگا جائے گا۔ بلکہ قبر میں جاتے ہی حدیث کی کتب میں آتا ہے، پوچھا جائے گا من ربو کا، پہلا سوال ہی یہ کیا جائے گا نا، من ربو کا، بتا ہاں تیرا رب کون ہے؟ تو جس نے دنیا میں بلائے رکھا، اپنے وعدے کو بلائے رکھا، اس کی زبان سے وہاں جاری یہ نہیں ہوگا کہ رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، کبھی جاری نہیں ہو سکتا۔ قبر میں اس کی زبان سے یہ لفظ نکلیں گے رب اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، جو زمین پر اقرار کرتا رہا زندگی میں کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو لہٰذا
یہ اس قدر ضروری ہے جس قدر انسان کا سانس لینا ضروری ہے کہ رب کو اس دنیا میں یقین کے ساتھ قبول کیا جائے کہ مولا تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا، میرا کوئی معبود، میرا کوئی مالک نہیں ہے، اس کے سوا انسان کی نجات کا کوئی اور رستہ۔ آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔